گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ توبہ کرنے کے بہت فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک بہترین فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک چاہے تو توبہ کی برکت سے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ پارہ 19 سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 میں ارشاد ہوتا ہے، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات۔ ترجمہ کنز الایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا جو بندہ سچی توبہ کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پختہ ایمان رکھے اور توبہ کے بعد گناہوں کی طرف واپس نہ لوٹے بلکہ نیکیاں کرے، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں میں مصروف رہے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ مجھے سچی توبہ کی توفیق دے، پے تاجدار حرم یا الہی۔ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہونے کی حکایت۔ غیب بتانے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت ایک شخص بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، حکم ہوگا اس کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کرو، چنانچہ ایک ایک کر کے اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے، وہ ہر گناہ کا اقرار کرتا جائے گا اور ڈرتا ہوگا کہ ابھی کبیرہ گناہوں کی باری آنی ہے، اتنے میں حکم ہوگا تیرے ہر گناہ کی جگہ ایک نیکی ہے۔ اب وہ پکارے گا، مولا ابھی تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ مطلب یہ کہ پہلے تو ڈر رہا ہوگا کہ گناہوں پر پکڑ ہوگی، مگر جب اللہ پاک کی رحمت دیکھے گا کہ گناہ نیکیوں میں بدل رہے ہیں تو چاہے گا کہ میرے سارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں، اس لیے پکارے گا، مولا ابھی بڑے بڑے گناہوں کا تو ذکر ہی نہیں ہوا، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جولی بھر دے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے رب کریم کی بے پناہ رحمتوں کی بھی کیا شان ہے۔ کاش شب برات آنے سے پہلے ہم سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور پچھلے سال کا اعمال نامہ لپیٹا جائے تو اس میں ایک بھی گناہ باقی نہ ہو۔ سچی توبہ کی برکت سے سب گناہ مٹ جائیں بلکہ زہ نصیب گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں، تب تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ توبہ کا طریقہ، خیال رہے ہمارے ہاں توبہ کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنی گالوں پر ہلکی سی چپت مار کر کہہ دیتے ہیں توبہ توبہ، بعض ناک اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی زبان دانتوں تلے دبا کر 2-4 بار توبہ توبہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ توبہ نہیں۔ سچی توبہ کے 3 رکن ہیں۔ گناہ پر اس لیے شرمندہ ہونا کہ وہ اللہ پاک کی نافرمانی ہے۔ مثلاً کسی نے سودی کاروبار کیا، اب سودی لین دین پر شرمندگی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کسی کو سودی لین دین میں نقصان پہنچ گیا، اس لیے شرمندہ ہو رہا ہے۔ سودی لین دین کی وجہ سے گھر والے یا دوست احباب ناراض ہیں، اس لیے شرمندگی ہو رہی ہے۔ ایسی شرمندگی توبہ کے لیے کافی نہیں بلکہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ سود کو اللہ پاک کی نافرمانی سمجھ کر اللہ پاک کے عذاب سے ڈرتے ہوئے شرمندہ ہو۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ بندہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ بھی کر رہا ہو اور توبہ بھی کیے جا رہا ہو، یہ توبہ نہیں بلکہ معاذ اللہ مذاق ہے۔ سچی توبہ کا تیسرا رکن یہ کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔ یہ تینوں رکن پورے ہوں گے تو سچی توبہ کہا جائے گا۔ میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب۔ دوسرے سے معافی مانگ لیجئے۔ دوسرا اہم ترین کام یہ ہے کہ شب برات آنے سے پہلے بندوں کے حقوق معاف کروا لیجئے۔
کروا لیے جائیں، یہ بھی توبہ ہی کا ایک حصہ ہے۔ اگر کسی بندے کے حق میں حق تلفی کی ہو، جب تک اس سے معاف نہ کروا لیں اس وقت تک وہ حق تلفی معاف نہیں ہوتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ شب برات آنے سے پہلے اپنے ہر جاننے والے سے احتیاطاً معافی تلافی کر لی جائے، تاکہ جانے انجانے میں کبھی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کو تکلیف پہنچا دی ہو تو اس کی معافی ہو جائے۔ ہمارے ہاں شب برات سے پہلے واٹس ایپ وغیرہ پر ایک میسج چلتا ہے جس میں دوسروں سے معافی کی درخواست ہوتی ہے۔ یہ اچھا طریقہ ہے، مگر ایک میسج کو 100-200 افراد کی طرف فارورڈ کر دینا معافی کے لیے کافی نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جن سے مل سکتے ہیں ان سے مل کر، جنہیں فون کر سکتے ہیں انہیں فون کر کے، اور جن تک رسائی نہیں ان سے باقاعدہ صوتی یا تحریری پیغام اپنی طرف سے ریکارڈ کر کے یا لکھ کر بھیجا جائے، تاکہ سامنے والے کو لگے کہ واقعی سنجیدگی کے ساتھ مجھ سے معافی مانگی جا رہی ہے۔ اور جن سے معافی مانگی جائے انہیں بھی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر کے ثواب کمائیں۔